آج کا سوال ہے ماں کی بد دعا کا حیرت ناک اثر۔ اگر آپ اس واقعہ کو مکمل سننا چاہتے ہیں اور اس واقعہ سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال ہے کہ ماں کی بد دعا کا حیرت ناک اثر۔ اگر آپ اس واقعہ کو مکمل سن لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ماں سے کبھی بد کلامی نہیں کریں گے، اپنی ماں کو زندگی بھر راضی رکھیں گے۔ مجھے اس بات سے امید ہے آپ اس واقعہ کو مکمل سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص، ایک بزرگ اپنی ماں سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں مکہ معظمہ جانا چاہتا ہوں، میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ تو ماں نے اجازت نہیں دی۔ ان کے مدینے جانے پر ان کی ماں راضی نہ تھی، وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر مدینہ شریف جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بزرگ کوشش کرتا رہا کہ میری ماں راضی ہو جائے اور مجھے روانہ کر دیں، لیکن اس کی ماں خوشی نہیں تھی، اس کو راضی ہی نہیں تھا، اس لیے وہ راضی ہو نہیں پائی اور اجازت نہیں دیا۔ لیکن اس کے بیٹے نے ماں کی اجازت کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے روانہ ہو گیا۔ مدینہ شریف کے لیے وہ روانہ ہو گیا۔ ادھر ان کی ماں اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کے آگ میں جلایا ہے، تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ شخص اپنے گھر سے روانہ ہو گیا اور سفر کے درمیان جب کہیں پہ رات ہو گئی تو اسے لگا کہ پہلے خدا کی عبادت کر لی جائے، تو وہ کسی گاؤں کے مسجد میں خدا کی عبادت کرنے لگا۔ خدا کی عبادت میں مصروف تھا، لیکن اتفاق سے اسی گاؤں میں ایک چور گھسا، اور جب لوگوں کو اس چور کا علم ہوا تو لوگ اٹھے اور چور کو بھگانے لگے۔ لیکن چور تو بھاگ گیا، لیکن لوگوں کو لگا کہ یہ چور مسجد کی طرف سے بھاگا ہے، کیوں نہ وہ مسجد کے اندر ہی ٹھہرا ہو۔ لوگ جھانک کے دیکھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگ اسی کو چور سمجھنے لگے۔ جب یہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو لوگوں نے اس کو ضبط کر لیا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد پنچایت میں، سماج میں اس کو لایا گیا، اور لانے کے بعد کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایسے میں لوگ مشورے دے رہے تھے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے دونوں ہاتھ اور آنکھیں بھی نکال لی جائیں، یعنی کہ دونوں ہاتھ کاٹ لیا جائے اور اس کی آنکھیں بھی نکال لی جائیں۔ اتنا ہونے کے بعد، یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کاٹ لیے گئے اور دونوں آنکھیں بھی نکال لی گئی۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ لیے اور آنکھیں بھی نکال لی، تب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ چور کی سزا ہے۔ تب بزرگ نے کہا کہ یہ مت کہو کہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ماں کی اجازت کے بغیر مکہ کے طواف کرنے والے کی سزا ہے۔ جب اس کلام کو لوگوں نے سنا تو لوگ پہچان گئے کہ یہ کوئی چور نہیں ہے بلکہ ایک بزرگ ہیں۔ لوگ اس کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن کیا فائدہ، بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ جب بات ختم ہو گئی تو اس بزرگ کو کسی عبادت خانے کے سامنے لا کر چھوڑ گئے۔ ادھر اسی عبادت خانے کے اندر اس کی ماں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، اگر میرے بیٹے کو سزا مل چکی ہے تو اسے میرے حوالے کر دے۔ جب وہ دعا ختم کر کے باہر آ رہی تھی تو ادھر یہ بزرگ آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی شخص جو مجھے ایک روٹی کھلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس آواز کو سن کر اس کی ماں نے یہ کہا کہ قریب آ جاؤ۔ تو بزرگ نے کہا میں قریب کیسے جا سکتا ہوں، میرے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ۔
تو بزرگ نے کہا کہ میں ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ پھر میں تمہارے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر میں تمہارے سامنے آ گئی تو میرے اور تمہارے درمیان ایک حرمت قائم ہو جائے گی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میرے پاس تو آنکھ بھی نہیں ہے، آپ بلا کراہت میرے پاس آ سکتی ہیں۔ اس کی ماں نے اسے روٹی کھلائی، پانی پلایا۔ پلانے کے بعد یہ بزرگ اس کی ماں کے آواز کو پہچان گئی، لیکن اس کی ماں اب تک اپنی بیٹے کو پہچان نہ سکی۔ لیکن یہ بیٹا اس کے ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ میری ماں مجھے معاف کر دے، میں ہی تیرا نافرمان بیٹا ہوں۔ تیری اجازت کے بغیر جو طواف کے لیے گیا تھا، مکہ کی طواف کے لیے گیا تھا، تیری اجازت کے بغیر جانے کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی کہ میرے ہاتھ کاٹ لیے، میرے پیر بھی کاٹ لیے اور میری آنکھیں بھی نکال لی گئی۔ اس معاجرے کو دیکھ کر اس کی ماں کا سینہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، اور جب یہ سہ نہیں پائی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے میرے پروردگار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں رسوا ہو جائیں، میرے بیٹے رسوا ہو جائیں اور میں بھی رسوا ہو جاؤں۔ کچھ ایسا کر کہ میرے اور میرے بیٹے کی روح کو ابھی قبض کر لے۔ اس ماں کی دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، آنن فانن دونوں کی روح قبض ہو گئی اور دونوں انتقال کر گئے۔ اس سے ہم کو سبق یہ ملا کہ ماں کی اجازت کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو، ماں کی اجازت کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہ کریں۔ اگر آپ اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو آپ اس سے پرہیز کریں، جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، اس کو راضی رکھیں، اس کو خوش رکھیں، کیونکہ وہ خوش، ماں باپ خوش تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش رہتا ہے۔ اگر ماں باپ راضی تو اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا۔ آج کا سوال ہے کہ حرام طریقے سے کما کر راہ خدا میں خرچ کر دینا کیسا؟ اگر آپ اس مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں اور مکمل طور پر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لی تو میں امید کرتا ہوں کہ خاص کر اس مسئلے کے لیے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے مسئلے کو جانتے ہیں کہ حرام طریقے سے کما کر راہ خدا میں خرچ کر دینا کیسا؟ یہ جائز ہے یا پھر نہیں؟ صحیح ہے یا پھر غلط؟ کیا حرام طریقے سے کما کر راہ خدا میں خرچ کر دینے سے ثواب ملتا ہے یا پھر نہیں؟ آئیے بالتفصیل جانتے ہیں۔ کافی سارے لوگ کماتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال حرام کا ہے یا پھر حلال کا، صحیح ہے یا پھر غلط، رشوت خوری کا ہے یا مکاری کا، فریبی کا مال ہے یا ڈکیتی کا، کسی مظلوم کا مال ہے یا کسی غریب کا، کسی یتیم کا مال ہے یا کسی مظلوم کا۔ یعنی کہ کماتے وقت یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن کما کر اسی پیسے کو راہ خدا میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا نام بول کر بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ، کافی سارے لوگ مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، درگاہوں میں زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور اپنا نام بول کر بہت زیادہ چرچے میں آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، جو حرام طریقے سے کمائے، ایسے روپیے کو، ایسے پیسے کو، ایسے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دینا کیسا؟ یہی سوال ہے کہ اگر آپ حرام طریقے سے کماتے ہیں، یعنی کہ سود کا پیسہ ہے، بیاج کا پیسہ ہے، رشوت خوری کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ڈکیتی کا پیسہ ہے، ایسے پیسے کو، ایسے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دینا کیسا؟ تو میں ان کو بتا دوں کہ حرام طریقے سے کما کر راہ خدا میں خرچ کر دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ حرام طریقے سے کما کر دیندار بننا چاہتے ہیں، سخی بننا چاہتے ہیں، تو وہ غلط راہ پر ہیں۔ وہ اس لیے کہ حرام کا مال نہ دین میں شامل ہے،
نہ مسجد میں دینا جائز ہے، نہ مدرسے میں دینا جائز ہے، اور نہ ہی راہ خدا میں خرچ کر دینے سے آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ حدیث رسول ہے کہ جو شخص حرام طریقے سے روزی کمائے، مال و دولت اکٹھا کرے، اس کے حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کا صدقہ و زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حرام طریقے سے کما کر راہ خدا میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اسی طرح کے فیکٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کا سوال ہے کہ ہر ناپاکی پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، مگر کافی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر ناپاکی پر غسل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کوئی گوبر یا پیشاب یا کوئی اور غلیظ اگر کپڑے میں یا بدن میں لگ جائے تو اپنے آپ کو ناپاک خیال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام نمازوں کو خواہ چھوڑ دیتے ہیں اور گنہگار ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو بتا دوں، اگر آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور سفر کے درمیان اگر آپ کے کپڑے میں یا بدن میں کوئی غلیظ، کوئی گندگی، کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو، مثلاً گوبر، پیشاب یا کوئی اور ناپاکی چیز اگر آپ کے بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو نہانا تو دور کی بات، آپ کو پورے کپڑے کو دھونا بھی نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ کے کپڑے میں کہیں گندگی لگ جائے تو پورے کپڑے کو دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں گندگی لگی ہے وہاں دھونا واجب ہے۔ اگر آپ لنگی میں ہیں اور لنگی میں ہی کوئی گندگی لگ گئی ہے تو لنگی کے جس حصے میں، جس کونے میں وہ گندگی لگی ہے، وہ ناپاک چیز لگی ہے، اسی چیز کو، اسی حصے کو دھویا جائے، نہ کہ پوری لنگی کو دھویا جائے۔ اگر آپ کے پینٹ میں یا آپ کے بدن میں ہی کوئی گندگی لگ جائے تو آپ کو بلا جھجک جہاں پر گندگی لگی ہے بس وہی صاف کرنا ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، کم سے کم 3 بار نچوڑ کر دھویا جائے تاکہ پوری طرح سے صاف ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کپڑے کو آپ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں تو کپڑا دھونے کی بھی نوبت نہیں آئی، لیکن لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اکثر گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہو اور وہ بچہ آپ کے بدن یا کپڑے میں پیشاب کر دے تو پریوار میں سے ہی کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ پیشاب پاک ہے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ میں آپ کے شک کو دور کر دوں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ بچہ چاہے 10 دن کا ہو، 20 دن کا ہو یا 10 مہینے کا ہو، ہر صورت میں بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے کپڑے یا بدن میں کوئی پیشاب لگ جائے تو آپ کو نہانا نہیں ہے، بلکہ بلا کراہت اس کپڑے کو ہی بدل دیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کتنا دھوئیں، کہاں دھوئیں۔ تو ایسے میں بہتر یہی ہے کہ آپ کپڑے کو ہی بدل دیں، اس کے بعد کوئی نیا کپڑا پہن کر، کوئی دوسرا کپڑا پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہی پیشاب اگر آپ کے بدن کے کسی حصے میں لگ جائے، جیسے کہ ران میں، پیر میں یا ہاتھ میں یا پھر گود میں، تو ایسی صورت میں جہاں پہ گندگی پیشاب لگی ہو وہاں پر آپ دھو دیجئے بلا کراہت۔ آپ پاک ہیں اور اسی پاکی سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کے 2 مسئلے کلیئر ہو گئے۔ ایک وہ کہ کوئی بھی گندگی اگر سفر کے درمیان لگ جائے تو آپ کو نہانا نہیں ہے، بلکہ جہاں گندگی لگی ہے وہاں دھو دینا ہے۔ اور اگر پیشاب یا کوئی بھی چیز کپڑے بدن میں یا بچوں کے پیشاب آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو آپ کو نہانا نہیں ہے، بلکہ کپڑے کو ہی بدل دینا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نہانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں،
تب جا کر آپ پر غسل واجب ہوتا ہے، آسانی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اسی طرح کے فیکٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔